الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم قدرت اللہ شہاب کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ولادت 1920، وفات 1986، 69 سال انہوں نے عمر پائی۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ تھا اور وہ ہم مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہائش کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف مقامات پر گزری۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی میں داخلہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان سول سروس سرکاری ملازمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ سرکاری ملازمت کے اعلیٰ عہدوں پر ڈیوٹی سر انجام دی۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے سیکرٹری رہے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1986 کو اسلام آباد میں وفات پائی اور وہاں کی 8H قبرستان میں دفن ہے جو اسلام آباد میں ہے۔ قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے علم و ادب سے دلچسپی تھی۔ ان کا اسلوب یعنی طرز انداز بیان نہایت شگفتہ، رنگین اور دلچسپ ہے۔ ان کی عبارت میں جول اور رواداری نہیں ہوتی۔ جول اور رواداری، ڈھیلا پن، تعصب، بلکہ وہ زبان و بیان ہر دو اعتبار سے باربط اور بامعنی ہوتی ہے۔ ہر دو یعنی دونوں اعتبار سے موزوں اور جامع ہوتی ہے۔ ان کی زبان سادہ، سلیس اور شستہ صاف۔ انہوں نے اہل قلم کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے، ادیب لوگوں کی ترقی کے لیے سرکاری سطح پر رائٹرز گلڈ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ رائٹر گلڈز یعنی ہم خیال لوگوں کی ایک تنظیم تھی۔ ان کا جو نمایاں کام تھا شہاب نامہ، یعنی شہاب نامہ کی وجہ سے شہابت اللہ قدرت مشہور ہوئے۔ ان کی تصانیف ہیں یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخ فیتا اور شہاب نامہ۔ اب اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ مزید سنیے۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور اردو ادیب اور بیوروکریٹ تھے۔ ان کی پیدائش گلگت بلتستان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جموں کشمیر اور موضع چمکور صاحب ضلع امبالہ میں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے MA انگلش کیا۔ 1941 میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہوئے۔ پھر اس کے بعد پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر سکندر مرزا اور اس کے بعد صدر ایوب خان کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ تو قدرت اللہ شہاب بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، بہت بڑے ادیب تھے، ان کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے جو اب یہاں پر ہمارے
اس درسی کتاب میں جو اس کا سبق ہے سراب منزل کے نام سے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آئیے سبق سراب منزل پڑھتے ہیں۔ سراب منزل قدرت اللہ صاحب کی آپ بیتی شاہنامہ سے اخذ شدہ ہے۔ اگرچہ یہ ان کی آپ بیتی کا حصہ ہے، لیکن یہ حج کے دوران حج کے سفر کی روداد ہے، اس لیے یہ قسم کا سفر نامہ بھی ہے۔ سراب منزل ایک ایسی منزل جو دور سے دکھائی تو دے لیکن قریب جا کر کچھ بھی نہ ہو، محض فریب ہو، دھوکہ ہی دھوکہ ہو۔ جس وقت السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا۔ السوڈان ایک بحری جہاز کا نام ہے۔ اسماعیلیہ مصر کے شمال مشرق میں ایک شہر ہے۔ بندرگاہ سے لنگر اٹھایا۔ لنگر لوہے کی زنجیر جو کشتی ٹھہرانے کے لیے کسی بھاری چیز کے ساتھ کنارے پر باندھ رکھتے ہیں۔ اس میں 750 عازمین حج سوار تھے۔ اس بحری جہاز میں 750 حج پر جانے والے مسافر سوار تھے۔ اس سارے قافلے میں فقط ایک غیر مصری مسافر تھا۔ میرے پاس ڈیکر پر، چھت پر یعنی تختے جہاز پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز کے چلتے ہی مائکروفون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرصے پر کپتان سے ملے۔ بالائی عرصے پر، اوپر حصے پر یعنی کپتان کے کمرے میں۔ میں کپتان سے ملا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا، چست مضبوط۔ وہ بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ شستہ پاک و صاف روانی کے ساتھ اس نے میرے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کا معائنہ کیا، پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حالت کے بارے میں، نوعیت۔ اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے ساتھ لے جا کر نوفل صاحب کے کیبن میں برت دلوا دے۔ کیبن چھوٹا سا کمرہ، برت وہ سیٹ جس پر بیٹھنے کے ساتھ لیٹا بھی جا سکتا ہے۔ نوفل صاحب اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے، بہت بڑے مالدار شخص تھے۔ وہ 10 برس سے متواتر لگاتار مسلسل حج پر جا رہے تھے۔ نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوش دلی سے میرے لیے ایک برت خالی کر دی۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید کہہ کر بڑی خوشی سے میرے لیے ایک برت خالی کر دی۔ ان کی رفاقت یعنی دوستی میرے لیے نعمتی غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ وہ نعمت جس کی امید نہ ہو اور ملے۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے۔ مناسک حج کے متعلق مجھے ان کی
مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئی۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا، جہاز کے اوپر حصے پر، اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ بتاؤں۔ مصنف نے کہا کہ انہوں نے مجھے فرمائش کی کہ میں پاکستان کے متعلق ان کو کچھ بتاؤں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ واقعات سنائے، خاص واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں ٹھہر کر بولتا تھا اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ جب میں نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا، ذکر شروع کیا، تسبیح شروع کی، اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے، باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے قہوے کے اتنے فنجان پلائے، چھوٹی پیالی جس میں قہوہ پیتے ہیں، کہ ان کی حدت سے، کہ ان کی گرمی سے مجھے رات بار کئی بار نکسیر پھوٹی، یعنی میرے ناک سے خون جاری ہوا اس کے گرمی کی وجہ سے۔ یوں بھی بحیر احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ بحیر احمر یہ بحر کی تصغیر ہے، یعنی چھوٹا سمندر۔ احمر کے معنی ہے سرخ، لال۔ یوں بھی بحیر احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی، جوبن پر تھی، گرمی بڑی زوروں پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ پانی یعنی اس سمندر کا بہت گرم تھا۔ اس کے باوجود عازمین حج کا ارادہ کرنے والے حاجمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرشے پر جا بجا بیٹھی تھی۔ عرشے پر، تخت جہاز پر، جا بجا یعنی ہر جگہ یہ ٹولیاں بیٹھی تھی۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، یعنی ذکر کر رہے تھے، کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا۔ میقات حرم وہ جگہ جہاں سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں،
یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی، یعنی سارے بدن میں وجد طاری ہونا، اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے، مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے تھے، جہاز کے اوپر والی جگہوں پر جمع ہو گئے تھے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبیہ کا آواز بلند کیا، یعنی حج میں لبیک کہنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی یہ مجمع چشم زدن یعنی فوراً میں خالق کائنات کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اب جہاز کے انجن کی چک چک اور سمندر کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی، یعنی سارے خاموش ساکت اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ احمر کا پانی بھی کسی کو نظر نہ آتا تھا، یعنی سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ تھے۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی، خالی جگہ، خلا، جس میں عبد اور معبود کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہ تھا۔ عبد اور معبود، بندہ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہیں رہا، یعنی سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ تھے۔ اگلے روز صبح سویرے السوڈان یعنی یہی بحری جہاز جدہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، یعنی بے حد تکریم و تعظیم کے ساتھ، لیکن میں اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا، عملی شکل دینا قاصر رہا، لاچار رہا۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ معلم، رہنما، وکیل، مختار، وہ شخص جس کے سپرد اپنا کام کیا جائے۔ ایک جگہ عبدالرازق محبوب کا بورڈ لٹکا ہوا تھا، اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ سلہٹ بنگلہ دیش کا ایک شہر ہے، وہاں کے یعنی حج پر جانے والے لوگوں کا مجمع تھا۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 350 ریال کی رقم موجود نہیں، نہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے
فیض یاب ہو سکتا ہے، سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھاتا تھا، وکیل اس کا نام معلم کے رجسٹر میں درج کر لیتا تھا۔ میں نے بھی 350 ریال دکھا کر عبدالرازق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی آسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہماری جگہوں کو ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا، ایک گروہ مالدار حاجیوں کا تھا، جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 350 ریال والوں کا تھا، جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے، یعنی اپنی ضرورت والی چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، یعنی زیادہ خرچے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جدہ سے مکہ کو روانگی کے وقت پہلے طبقہ کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا، جو مالدار اور آسودہ حال حاجی تھے، صاحبان تھے، ان کو بس کے اندر سیٹوں پر بٹھایا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ عبدالرازق محبوب کا 12 سال کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک نالے کے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دیا، یعنی رہنے کی جگہ، قیام گاہ۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا، یعنی ان پر غصہ ہوئے کہ یہ سونے کا وقت نہیں، بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخوردار 2.5-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا۔ برخوردار بیٹا نمودار ہوا، تشریف لے آئے اور ہم 20-25 آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے عمرہ ادا کیا۔ نماز فجر کے بعد میں ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ابھی چند ہی سطریں پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے۔ میں نے قرآن شریف رکھا، باہر آ کر ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی جائے قیام گاہ پر واپس پہنچا۔ کچھ ساتھی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول کر سو رہے تھے۔ نالے کے قریب، میرے بالکل قریب، بہاولپور کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو بھی تھی۔ بڑے میاں تو اکثر خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی تھی اور یہ شکست کے بعد روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی، اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں ابھی
جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی سانس فوراً پسیج جاتی تھی، یعنی نرم ہو جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجالت سے کہتی تھی، منت سماجت کر کے کہتی تھی، شرمندگی سے کہتی تھی، نہ بیٹی نہ، تو تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، یعنی لعن طعن غلط بات، طواف میں جو منہ سے نکلے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ دن رات میں کئی مرتبہ ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی، تیز ہوا، طوفان اور خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا، آلودہ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اب سانس بہو میں بڑی سخت چخ چخ ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا، سر کے بالوں سے، اور اسے جھنجھوڑ کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ کمبخت بدنصیب کہہ رہی تھی، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بارش، اللہ میاں بارش۔ ارے کالے منہ والی، یعنی منہ سے گندی بات نکالنے والی، تمہیں پتہ نہیں یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے؟ لے اب بارش کا مزہ چکھ، اور یہ سامان تیرا باپ سکھائے گا۔ اچھا عزیز طلباء، آج تک اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گھر میں پڑھتے ہیں، یہاں سے آن لائن سبق سنتے ہیں تو اس کو یاد بھی کیا کریں، اس سے مشکل الفاظ کے معنی، معروض سوالات، مشکی سوالات، سبق کا خلاصہ، سبق کا مقصد اور مطلب، یہ سب جان کر کاپیوں میں لکھ لیا کریں تاکہ امتحان کی تیاری میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔